صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ وسلم. میرے ساتھ ایک درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ وسلم. یہ چند بچے وہ ہیں جو تیاری کریں فورسز کی، آرمی نیوی ایئر فورس کی اور کیڈٹ کالجز کی. ان بچوں کے کچھ کویشچن ہیں، یہ میرے سے کریں گے 1 بائی 1، اور یہ کویشچن آپ لوگ لکھ بھی لیں اور ان کے آنسر بھی لکھیے گا جو میں آنسر دوں گا. جی دانش. سر ابھی جو کورس چل رہا ہے پاکستان آرمی کا جو 155 لانگ کورس ہے، اس میں جو بیسک چیزیں ہمیں کلیئر کرنے کے لیے کس کس چیز پہ ہماری گرپ جو زیادہ اچھی ہونی چاہیے، ہمیں بیسک کیا کلیئر کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اچھا کویشچن ہے آپ کا. اسٹارٹ. جی بیٹا اچھا کویشچن آپ نے کیا کہ تیاری کے لیے کرنا کیا ہم نے، اور دوسرا کہ بیسک جو انیشل ٹیسٹ ہے PMA 155 لانگ کورس. پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، تو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، جن میں ایک کورس وہ ہوتا ہے جو آپ FA FSC انٹرمیڈیٹ کے بعد جوائن کرتے ہیں، جسے PMA لانگ کورس کہتے ہیں. PMA بیسیکلی اکیڈمی کا نام ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی. بچوں کو یہ نہیں پتا وہ صرف PMA شاید کورس ہے کوئی. PMA کیا ہے؟ اکیڈمی کا نام ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہے جو کہ ایبٹ آباد میں واقع ہے. اس اکیڈمی میں مختلف کورسز چلتے ہیں. جس طرح بھی اس بچے نے دانے سے پوچھا کہ PMA 155 لانگ کورس، یہ لانگ کورس ہے. کیا یہ LC اسٹینڈس فار لانگ کورس. تو PMA لانگ کورس جو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو ایز اے سینگ لیفٹیننٹ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس میں کون سا بچہ اپلائی کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا؟ پہلی بات تو یہ کہ فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی اس میں. یہ کورس صرف میلس کا ہے، لڑکوں کے. اور جس بچے نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے، چاہے سائنس کے ساتھ چاہے آرٹس کے ساتھ، اور انٹرمیڈیٹ کیے ہوئے ہیں چاہے سائنس کے ساتھ چاہے آرٹس کے ساتھ، وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کے لیے آپ کے جو انٹرمیڈیٹ میں مارکس ہیں وہ ہونے چاہیے 55%. کتنے ہونے چاہیے؟ 55%. پھر بچے یہ پوچھتے ہیں سر ابھی جو اکتوبر کا کورس ہے، جس میں 155 لانگ کورس اکتوبر میں آیا ہے، ستمبر اکتوبر میں ہے نا یہ اکتوبر والا کورس، اس میں کیا ہم ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہوپ سرٹیفکیٹ وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا اب تک ایگزام نہیں ہوا، 12ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. پرنسپل سے وہ لکھواتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اتنے % نمبر آ جائیں گے، اس لیے اس کی رجسٹریشن کر دی جائے گی. اکتوبر والا جو کورس ہے PMA کا، اس میں آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے. ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے اپریل کے کورس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. ایک سال میں PMA لانگ کورس کتنی دفعہ آتا ہے؟ 2 دفعہ آتا ہے. نمبر 1 آتا ہے اپریل میں، نمبر دوسری دفعہ آتا ہے اکتوبر میں. ابھی پیچھے جو گزرا ہے اپریل والا کورس، اس میں تو اپلائی کر سکتے تھے ہوپ سرٹیفکیٹ پہ، لیکن اکتوبر والے اس کورس میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا. ایک ایون کورس ہوتا ہے، ایک اوڈ ہوتا ہے. بات ہے یہ سمجھ. اور جلد بازی بھی مت کریں. بعض بچے کیا کرتے ہیں بہت جلدی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ فٹافٹ ہم اپلائی کریں، ٹیسٹ دیں، پاس ہوں اور ISB پہنچے اور سلیکٹ ہو جائیں. کبھی بھی میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو نہایت مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ آپ کی جب تک پریپریشن نہیں ہے، اچھی تیاری نہیں ہے، اس وقت تک آپ لوگ اپلائی ہرگز نہ کریں. ورنہ کیا ہوگا، یا تو انیشل میں آپ لوگ فیل ہو جائیں گے یا پھر ISB میں فیل ہو جائیں گے. جیسا کہ دانش کا کویشچن ہے کہ سر انیشل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو میں نے بتا دی، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا دیے کہ وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے جس نے FA FSC کمپلیٹ کیا PMA 155 لانگ کورس، کیونکہ یہ اکتوبر کا کورس ہے. اور اس کے نمبر کتنے ہونے چاہیے؟ 55% نمبر کم از کم ہونے چاہیے. اگر وہ سولجر ہے، سروس کر رہے ہیں، سپاہی ہے آرمی کا، اگر اس کے نمبر 50% بھی ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں. سولجر کو یہ فائدہ ہوگا، ایک نمبر 50% پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس کی ایج 25 سال تک ہے پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کسی نے صرف انٹرمیڈیٹ کی اور سویلین ہے تو وہ 22 سال اور 3 ماہ ایج کی میکسیمم لمٹ ہے. 22 سال اور 3 ماہ. اس سے زیادہ اگر ایج آپ کی ہو جاتی ہے اپلائی نہیں کر سکتے، ایلیجیبل نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد BA کر لی ہے، بیچلر ڈگری لے لی ہے، مزید 2 سال پڑھ لی ہے، تو پھر آپ 23 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں PMA لانگ کورس میں. اگر آپ نے BS کر لی ہے، یعنی کہ 4 سال کی گریجویشن کر لی ہے، تو آپ 24 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں PMA لانگ کورس میں. اسی طرح اگر آپ سولجر ہیں تو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ آپ کتنے سال تک اپلائی کر سکتے ہیں؟ 25 ایئرس تک. لیکن ایک بات یہاں پہ بہت ضروری ہے بتانی، وہ بات یہ کہ جو اپلائی کی جاتی ہے، اپلائی کی جو ڈیٹ ہے نا، اس ڈیٹ سے ایج کاؤنٹ نہیں ہوتی. آپ آگے 6 مہینے رکھیں اس کو.
یعنی پی ایم اے میں جب بندہ قدم رکھتا ہے, جوائننگ جو ہوتی ہے پی ایم اے کی ٹریننگ کی جوائننگ, پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جوائننگ, اس ٹائم تک ایج آپ نے کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے. جس طرح بھی پی ایم اے لانگ کورس یہ بھی 155 اکتوبر میں آیا 2024 میں. اب یہ بچے جو اپلائی کر رہے ہیں ٹیسٹ ان کے نومبر میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس دسمبر جنوری میں آئی ایس بی کے لیے جائیں گے, فائنل سلیکشن ہوگی میرٹ لسٹ بن کے یہ بچے اپریل میں یا مئی میں جا کے اکیڈمی کو جوائن کریں گے, مئی میں زیادہ کریں گے. تو 1 مئی 2025 تک آپ کی جو ایج ہے, اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی ایج 22 سال اور 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بچہ شادی شدہ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا اس میں. تیسری بات یہ کہ اس میں ہائٹ بھی ہوتی ہے. 5 فٹ اور 4 انچ اگر آپ کا قد ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں. 5 فٹ اور 4 انچ سے اگر چھوٹے ہیں آپ, چاہے تھوڑا سا بھی فرق پڑ جاتا ہے ہائٹ میں, تو آپ میڈیکل میں کیا ہو جائیں گے, انفٹ. پھر اس کے چانس کتنے ہوتے ہیں, پی ایم اے لانگ کورس کتنے چانس ہوتے ہیں؟ اس کے ٹوٹل چانس 3 چانس ہیں. کتنے چانس ہیں؟ 3 چانس ہیں. انیشل اسٹیج کی بات کروں, جو انیشل کے حوالے سے بچے نے کویشچن کیا, انیشل ہوتا ہے ابتدائی ٹیسٹ. اگر آپ 3 دفعہ فیل ہو گئے ہیں, کوالیفائی نہیں کر پائے وربل میں, نان وربل میں, یا پھر اکیڈمک پورشن میں جو کمپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک چانس ضائع ہو گیا. اگر آپ نے کمپیوٹرائز ٹیسٹ پاس کر لیے, وربل نان وربل اور اکیڈمک پورشن پاس کر لیے, تو پھر اگر آپ میڈیکل میں رہ جاتے ہیں, فزیکل میں رہ جاتے ہیں, انٹرویو میں رہ جاتے ہیں, تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا. کلیئر ہو گئی بات؟ وہ بات بتائیں جو اکثر بچے میں سے کویشچن کرتے ہیں, میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو بنا کے ساتھ میں کلیئر کر دوں. اسی طرح تیاری کی جہاں تک بات ہے, پریپریشن کی بات ہے, تو آپ نے اس کے حوالے سے وربل اور نان وربل کی یعنی کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اچھی سی تیاری کرنی ہے. پریپریشن کہاں سے کرنی ہے؟ پریپریشن اگر آپ آ سکتے ہیں راولپنڈی, ہمارے پاس اکیڈمی 6 روڈ پہ, یہاں کی تیاری کر سکتے ہیں. محنت کرا رہا ہوں بچوں کو, ان سے آپ کو ملیے, بچوں سے ملیے, پھر میرے سے ملیے کہ سر کیسے تیاری کروا رہے ہیں. یہاں تیاری کروائی جاتی. اگر یہاں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, آپ سروس کر رہے ہیں, چھٹی نہیں مل رہی, تو پھر آپ نوٹس وغیرہ منگوائیں میرے سے جو ہم تیار کیے. اور یہ نوٹس ہم ہر 6 ماہ بعد اپڈیٹ کرتے ہیں. کئی نوٹس کئی دفعہ میں چینج کر چکا ہوں. ان نوٹس میں کیا ہے, وربل بھی ہے, نان وربل بھی ہے. اکیڈمک پورشن میں اسلامیات کے کویشچن ہیں, وہ کویشچن جو آلریڈی آ چکے ہیں, اور ہوپ فلی نیکسٹ اس کورس میں بھی آ سکتے ہیں, اور نیکسٹ کورس میں بھی آ سکتے ہیں. پاکستان افیئرس کے کویشچن ہیں, کرنٹ افیئرس کے کویشچن ہوتے ہیں. چینج ہم اس لیے کرتے ہیں, کرنٹ افیئر چینج ہو جاتے ہیں, وزیروں کے نام بدل جاتے ہیں. باقی اپڈیٹس آپ کے سامنے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی ہے, تو اس مطابق ہم نوٹس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ پرانے نوٹس لے کے بچہ فیل نہ ہو جائے. اس لیے ہمارے نوٹس پی ڈی ایف میں نہیں ہوتے. پی ڈی ایف میں بنانے کا مقصد اسی لیے ہے کہ وہ پرانے نوٹس ہوں گے, پرانی پی ڈی ایف فائل ہوں گی, وہ پڑھیں گے تو زیادہ اپڈیٹ چیزیں نہیں ہوں گی, وہ رٹے لگائیں گے تو آپ ہو سکے وہ کویشچن کر کے کوالیفائی نہ کر پائیں. تو آپ ہمیشہ نوٹس اپڈیٹ لیا کریں, نئے نوٹس لیا کریں. پھر اکیڈمک پورشن میں جغرافیہ کے کویشچن بھی ہیں, میتھس کے بھی ہیں, انگلش کے بھی ہیں جو آتے ہیں. آپ نے اپنے نوٹس کو پڑھنا ہے, محنت کرنی, تاکہ آپ کو وربل بھی کلیئر ہو, نان وربل بھی کلیئر ہو, اور اکیڈمک پورشن کا جو 50 نمبر کا پورشن ہے اس میں بھی آپ اتنے اچھے نمبر لیں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو کہ آپ 50 میں سے کتنے نمبر لیں, 50, تاکہ آپ میرٹ لسٹ میں آ جائیں گے. کچھ بچے انیشل کی تیاری کرتے رہتے ہیں, آئی ایس بی کو چھوڑ دیتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں. انیشل کے ساتھ ساتھ آئی ایس بی کی تیاری کریں. کچھ مجھے کہتے ہیں سر آئی ایس بی کے نوٹس بعد میں منگوائیں گے, انیشل پاس ہو جائے گا. تو کیوں انہیں پتہ نہیں ہے, یا ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس بی آسان ہے. آئی ایس بی اتنا ایزی نہیں ہے. آئی ایس بی کی ٹھیک ہے تیاری کرنی پڑتی ہے, کم از کم 3-4 مہینے آئی ایس بی کی تیاری چاہیے. لیکن آپ بچوں کو جب فارم جمع کروا دیتے ہیں انیشل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد, انٹرویو وغیرہ کلیئر کرنے کے بعد, تو آئی ایس بی کے دن جو ہے وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. بعد میں 15 دن کے اندر آپ کو لیٹر آ جاتا ہے آئی ایس بی کا. آئی ایس بی کیا چیز ہے بیٹا؟ انٹر سروس سلیکشن بورڈ. ٹوٹل یہ سینٹر کتنے ہیں؟ 4 سینٹر ہیں. سب سے پرانا سینٹر کوہاٹ میں ہے آئی ایس بی کا. انیشل پاس کرنے کے بعد آپ آئی ایس بی سینٹر جاتے ہیں. دوسرا سینٹر جو بنا تھا وہ گجرانوالہ کا تھا. تیسرا سینٹر بنا تھا کراچی کا, چوتھا بنا بھی کوئٹہ کا. تو 4 یہ سینٹر. انیشل کے 13 سینٹر ہیں جہاں ٹیسٹ دیتے ہیں, جس میں پشاور ہے, راولپنڈی ہے, کوئٹہ ہے, لاہور ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ٹھیک ہے, پنو آکل ہے. اس طرح مزید ملا کے کتنے ہیں؟
टोटल 13 ASNRC मौजूद है, आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर 13 मौजूद है। अभी बच्चे ये कहते हैं सर किस सेंटर से टेस्ट देना चाहिए और किस सेंटर से टेस्ट नहीं देना चाहिए। इनिशियल की बात की जाए तो टेस्ट बेटा आपका होना है कंप्यूटराइज, क्या होना है? तो कंप्यूटर ने चेक करना है, मशीन ने चेक करना है, चाहे आप क्वेटा से दें, पिंडी से दें, ठीक है, चाहे आप कराची से दें, लाहौर से दें, क्वेटा से दें, डेरा इस्माइल खान से दो, पनवाकल से दें, GB गिलगित बल्तिस्तान से दो, पास वही बच्चा करेगा जिसने तैयारी की होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं, आप ये सोचें मैं DA खान से जाकर टेस्ट दूंगा या मैं जाकर क्वेटा से टेस्ट दूंगा, प्रिपरेशन नहीं की, तो ये आपकी गलत फहमी है, खुशफहमी है। जब तक तैयारी नहीं होगी आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। असल टेस्ट नहीं है ना, टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट भी है। किस टेस्ट की बात करूं? जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद क्या टेस्ट है? फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी है। यहाँ बच्चों को मेडिकल इसलिए करते हैं कि अगर मेडिकल किसी बच्चे को बीमारी है, पहले से उसे पता होना चाहिए कि ये मेरा इशू है और इसका मैंने इलाज कराना है, इलाज करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट करनी है। जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है मेडिकल का, तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं। पहले मेडिकल होता है, फिर आपका क्या होता है? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में क्या कितने टेस्ट होते हैं? सबसे पहले आपका माइल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? माइल रनिंग करवाते हैं। माइल कितना होता है, कितना टाइम होता है? माइल होता है 1.6 किलोमीटर। माइल इज इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। जो आप ये सामने नवाज शरीफ और यहाँ मैं इसीलिए बैठा हूँ, यहाँ ग्राउंड भी मौजूद है, फैसिलिटीज मौजूद हैं, बच्चों को हर चीज़ मौका है, साफ सुथरे क्लासरूम है, AC लगा हुआ है, सर्दियों में भी माहौल में गर्म बनाया होता है, गर्मी में ठंडा माहौल होता है, ताकि किसी बच्चे को यहाँ पे उलझन ना हो, तकलीफ ना हो। नीचे रश है, कुछ शक नहीं है, नज़ारे के कमर्शियल एरिया ये 24 घंटे होटल खुले हुए हैं, किसी किस्म की आपको ज़हनी तौर पर कोफ्त नहीं होती कि मैंने खाना खाना रात को। ये वैसे तो हॉस्टल यहाँ मौजूद है, ठीक है, हॉस्टल में 3 वक्त खाना दिया है तो उसी फीस में। लड़कियों के हॉस्टल बेशुमार हैं, 25-30 तो इस गली में है। इस एरिया में 50-60 हॉस्टल मौजूद हैं कम से कम, जो मेरे नॉलेज में है। इसलिए रिहाइश का कोई मसला नहीं है। इसलिए मैं महंगी जगह पे बैठा हूँ ताकि बच्चे जो दूर दूर से आते हैं, चाहे क्वेटा से है, शांगला से है, खुजदार से है, कराची से है, तो ज़हनी तौर पे उसे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। और फिर दूसरी वजह यहाँ बैठने का मकसद ये है कि साथ क्या नवाज शरीफ पार्क है, जो इकबाल पार्क से के नाम से आजकल मशहूर है। तो उधर बच्चे जाते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल रफ और टफ होते हैं और कामयाब हो जाते हैं। उसमें आपने माइल भी करना है, ब्रिज क्रॉसिंग भी है, पुलअप्स भी करने हैं, ठीक है, और बाकी जो डेली बेस पे आप लोगों को हम तैयारी करवा रहे हैं इनिशियल में। ये जब फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं और मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, आपका इनिशियल वर्बल नॉन वर्बल भी क्लियर हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपके क्लास में इंटरव्यू होते हैं। लेकिन इंटरव्यू से पहले 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? ऐसे भी मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है, सुनो कैसे होता क्या है, ऐसे लिखना कैसे है, ऐसे के क्या लवाजमात हैं, इंशाई और ऐसे में क्या फर्क है, समझिए ये बात। थीसिस किसे कहते हैं, ऐसे किसे कहते हैं, इनमें फर्क क्या है? आया ऐसे में हेडिंग्स लिखनी है कि नहीं लिखनी, ऐसे लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग कितनी है, इस पे मैंने पूरी डिटेल में 2-3 दफा लेक्चर में दिए। इसी तरह आपको नींद आ रही है बच्चे, क्या सीधे फ्रेश बैठे हैं। इस तरह ऐसे के बाद फिर आप 2 ऐसे होते हैं, इंग्लिश का एक उर्दू का। उसके बाद क्या है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर ऐसे आप अच्छा नहीं लिखा, याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे ने ऐसे अच्छा नहीं लिखा, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो कहेंगे इस टॉपिक पे लिख ही नहीं सकता, जैसे आते हैं फेमिनिज्म पे लिखें, ये टेररिज्म पे लिखें, इस तरह की तहरीरें आती हैं, पाकिस्तानियात पे लिखें, मेरी फैमिली पे लिखें। अगर लिखना नहीं आता, तैयारी उसने नहीं की तो क्या हो उसने इंटरव्यू क्लियर करना है। बहुत से बच्चे, आधे बच्चे इंटरव्यू में क्लियर नहीं होते, फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू जब क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपको मिलता है ISSB का लेटर मिलता है। क्लियर है बात? ये बंद है खिड़की पीछे? यस सर, बंद की नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आदर करें सर। ये में का जो इनिशियल और ISSB का टेस्ट होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब इनिशियल का देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो इसमें इब्तदाई टेस्ट जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इब्तदाई टेस्ट में मैंने बताया ये इब्तदाई टेस्ट है। इब्तदाई टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका होता है ISSB, ठीक है। ISSB बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। क्या है? यहाँ आपका नॉलेज चेक किया जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, यहाँ आपका स्टेमिना चेक किया जाता है, यहाँ आपको देखा जाता है, परखा जाता है, नॉलेज चेक किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिजिकल हवाले से आपका स्टेमिना चेक किया जाता है।
وہاں جو تھوڑا سا مختلف ہے, وہاں فزیکل ہے, اسٹیمنا وہ بھی چیک کیا تھا, لیکن مین آپ کی وہاں کیا چیک کی جاتی ہے, پرسنالٹی چیک کی جاتی ہے کہ آیا یہ پرسنالٹی, یہ شخص آرمی کے اکارڈنگلی ہے کہ نہیں, آیا اس کو آرمی میں رکھنا چاہیے, چلے گا کہ نہیں چلے گا, ٹریننگ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. زیادہ تر وہاں پہ آپ کی شخصیت کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, شخصیت سازی کے حوالے سے پرکھا جاتے ہیں, جانچے جاتے ہیں یہ بندہ جو ہے جو ابھی آئی ایس بی تک پہنچ چکا ہے, یہ لڑکا, کیا اس کو آرمی میں لینا چاہیے. فائنل پہ وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے آئی ایس بی میں. کافی بچے جاتے ہیں آئی ایس بی میں, تو وہاں بہت سے بچے ناٹ ریکمینڈ نہیں ہوتے, سوری ریکمینڈ نہیں ہوتے. کیا ہو جاتے ہیں ناٹ ریکمینڈ, وہ پھر وہ چن لیتے ہیں, ہیرے وہ چن لیتے ہیں کہ ہیرا آرمی مطابق ہے. لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے, یہ بڑے اہم بات ہے دانش, یس سر, اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ آپ نالائق ہیں. کیا ہے بچہ جو قابل ہوتا ہے وہی آئی ایس بی تک جاتا ہے, نالائق بچہ آئی ایس بی تک نہیں جاتا. جتنے بچے آئی ایس بی تک پہنچے قابل لڑکے ہوتے ہیں, انہیں بولنا بھی آتا ہے, انہیں لکھنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ذہن بھی ٹھیک ہوتا ہے, وربل نہ ہر والے سے نالج بھی بچے کا ٹھیک ہے. ایسے نہیں انیشل میں پاس کریں گے, بہت سے بچے انیشل ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں. تو آئی ایس بی میں وہی بچہ پہنچتا ہے جو قابل ہوتا ہے, پھر مزید وہاں پر جانچا جاتا ہے. 4 دن آپ نے آئی ایس بی میں گزارنے ہوتے ہیں, فیصلہ ہوتا ہے, پھر فائنل آپ کا کیا ہوتا ہے, میرٹ لسٹ بنتی ہے. بعض بچے میرٹ لسٹ میں نہیں آتے, تو میرٹ لسٹ میں بعض نہیں آتے, کچھ میڈیکل فائنل میڈیکل میں رہ جاتے ہیں. تو محنت کرنی ہمارا مطلب, محنت کرنا ہمارا کیا فرض ہے, صلہ دینا کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. نیکسٹ کویشچن پہ آنا. سر آئی ایس ایس بی کی کتنے مارک تیاری کراتے ہیں؟ آئی ایس بی صرف انیشل اور میں دیکھیں انیشل آئی ایس بی کمبائن تیاری کروا رہا ہوں. پہلے ہم ابھی چونکہ اس لیے زیادہ زور دے رہے ہیں فوکس ٹیسٹ سب لوگوں قریب ہیں. ادروائز ہم نے دانش کو پتہ ہے, پرانے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ ہم انیشل کے ساتھ ساتھ آئی ایس بی کی تیاری کروا رہے تھے. اور یہ میرا مطلب وہ تو مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مین آئی ایس بی میں کلیئر ہو جائیں. انیشل میں تو اللہ کرے ہمارا کوئی بچہ ابھی تک فیل نہیں ہوا. جب سے ہم نے اکیڈمی بنائی ہے سارے بچے پاس کر لیتے ہیں, کوئی ہمارا انٹرویو میں بچہ فیل نہیں ہوا, وربل نان وربل میں فیل نہیں ہوا, اکیڈمی میں فزیکل ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ تیاری کرا دیتے ہیں بچے کو, اس کے لیے پھر یہ انیشل ٹیسٹ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بعض بچے انیشل کو بالکل حلوہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی پاس کر دیں گے. جب وہاں جاتے ہیں اتنا بلک دیکھتے ہیں, لوگوں کے عوام دیکھتے ہیں, زیادہ بچے وہ گھبرا جاتے ہیں, کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں, انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تیاری کرنی چاہیے, کسی اچھے مینٹور سے تیاری لازمی کرنی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ سر کون کون سے کیڈٹس کالج اچھے ہیں؟ بچے نے بڑے اہم کوشچن, جو چھوٹے بچے تیاری کر رہے ہیں اس کی کیڈٹ کالجز کی, ملٹری کالجز کی, تو زیادہ جو اچھے کیڈٹ کالجز ہیں وہ ہیں جن کو خود فوج رن کر رہی ہے, جن کو خود فوج چلا رہی ہے. آرمی جس کو چلا رہی ہے وہ 3 ہیں. کتنے؟ 3 ہیں. جس میں نمبر 1 جو 1922 میں بنا رائل انڈین اسکول تھا, انگریزوں نے بنایا تھا, جو ابھی ملٹری کالج جیلم کے نام سے مشہور ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ملٹری کالج جیلم میں نہیں ہے. ملٹری کالج جیلم ادھر سے راولپنڈی سے جاتے ہوئے دریا کے اس پار ہے. دریا کے کس پار ہے؟ دریا جیلم کے پرلی سائڈ پہ ہے, سرائے عالمگیر میں ہے, گجرات کی تحصیل ہے. یہ 1922 میں بنا تھا, بہت اچھا کالج. یہاں سے 4 اسٹار جنرل بنے ہیں. جنرل یوسف یہاں سے نکلے, جنرل کیانی چیف آرمی اسٹاف یہاں سے پڑھ گئے ہیں, جنرل یوسف وائس چیف آرمی اسٹاف یہاں سے پڑھ گئے, نیول چیف یہاں سے پڑھ گئے ہیں, ایئر فورس چیف یہاں سے پڑھ گئے, بریگیڈیئرز یہاں کے ہزاروں میں ہیں جو یہاں سے, جنرل یہاں کے 20 جرنیل بنے ہیں. ایک اس کا ماحول ہے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آرمی میں جب میں نے اپلائی کیا پی ایم میں ٹریننگ کرنے کے بعد پہلی پوسٹنگ میں کیپٹن تھا, تو پہلی پوسٹنگ میری کہاں ہوئی؟ ملٹری کا. جب میری پیرنٹل یونٹ ہے, یہ مجھے پیار ہے اس سے. ملٹری میں ایک بچہ رہتا ہے 5 سال, کتنے سال رہتا ہے؟ 8ویں میں آتا ہے اور 12ویں میں جاتا ہے. میں نے پوری ایک انٹری کو ریسیو کیا ہے اور سی آف کیا ہے. جتنا ایک بچہ رہتا ہے نا ملٹری کالج میں, اس سے زیادہ عرصہ میں نے وہاں گزار دیا. پھر میری پوسٹنگ ہو گئی تھی ملٹری کالج مری, پھر کمانڈنٹ نے کینسل کروا دی. پھر ہوگی ملٹری کالج سوئی, نیا بنا تھا. جتنے پاکستان آرمی کے بیسٹ آفیسر تھے چن کے آرمی چیف نے خود فیصلہ کیا ایسے افسروں کو وہاں بھیجا ہے جو بیسٹ ہیں. تو اس کے بعد ملٹری کالج سوئی میں نے 2 سال گزارے, اور وہاں پہ بڑے اچھا ماحول تھا. دور ضرور ہے, یہ بعض پیرنٹس کہتے ہیں ملٹری کالج سوئی دور ہے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. غلط ذہن ہے یہ. اسلام کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے نا تو آپ کو جانا چاہیے. سوئی کون سا دور ہے؟ بچے پاکستان کے اندر چھوٹا سا پاکستان ہے, تو انہیں بچوں کو آپ بھیجا کریں اچھے ادارے میں. داخلہ ہوتا ہے ملٹری کالج سوئی تو ضرور بھیجا کریں. وہاں بکٹیز کی سیٹیں زیادہ ہیں, بلوچ کی سیٹیں زیادہ ہیں, اور بے شمار ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں بلوچی ماشاء اللہ اس ٹائم پاکستان آرمی میں سرو کر رہے ہیں. یہ مجھے زیادہ اثر ہے. اس کے بعد ملٹری مری پوسٹنگ ہوگی. پہلا پاکستان آرمی کا افسر جو ملٹری کالج مری, سوئی اور جیلم, تینوں میں 3 آرمی کی. تو آرمی نے مطلب 3
کالج میں مجھے فرسٹ ٹائم مجھے بھیجا. اس کے بعد میرے پیچھے آئی بھی مجھے الحمدللہ اعزاز حاصل ہے, اللہ کا خاص کرم ہے. ہمالیئنز میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, بولانین میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, عالمگیرین میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ملٹری کا جہلم والوں کو کیا کہتے ہیں؟ عالمگیرینس کہتے ہیں, سر عالمگیر کی وجہ سے ٹائٹل ہے نا یہ. ملٹری کا سوئی والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بولانینز. ان کا میگزین بھی بولانینز ہے. بولانین نام میں نے رکھا تھا. بولانین نام کس نے تجویز کیا تھا؟ میں نے تجویز کیا تھا, کیپٹن تھا اس وقت. پھر ہمالیئنز جو 2008 میں بنا ہے ملٹری کالج مری, تو ادھر بھی میں نے کافی سروس کی. پھر بعد میں GSQ آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں ٹاپ کلاس کے کیڈٹ کالج ہیں. پھر ایئر فورس کے 2 ہیں. کتنے ایئر فورس کے؟ 2 ہیں. اس لیے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے ہے تو ہم اس لیے ویڈیو بناتے ہیں. نالج ایک بچے کے پاس نہیں ہے, پاکستانی تک نالج پہنچانا ہم سب کا فرض ہے. اگر میرے پاس نالج ہے, میں رہا ہوں ملٹری کا, میں چھپاتا ہوں چیزیں, تو یہ اس کا میں اپنے پروفیشن سے کیا نہیں ہوں, مخلص نہیں ہوں. میرے پاس جتنا نالج ہوگا میں پھیلاؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ اچھے کالجز ہیں. PF کالج لوور ٹوپا جو مری میں ہے, وہ ایئر فورس رن کر رہی ہے, بیسٹ کالج ہے پاکستان کا کیڈٹ کالج میں. دوسرا PF کالج سرگودا. دونوں میں نے وزٹ کیے ہیں, دونوں میں مجھے ایز اے بلایا تھا انہوں نے جج کے طور پہ جب سروس کر رہا تھا. اور ملٹری کا جیلم کی طرف سے میں جاتا تھا اسپیچز کے لیے بچوں کو ڈکلیمیشن پہ, اور وہاں سے میں ٹرافی میں آل پاکستان فرسٹ آئے تھے. تو اسی طرح نیوی کا ایک کیڈٹ کالج. نیوی کتنے کیڈٹ کالج ہیں؟ جو کہ اور مارا میں واقع ہے, گوادر میں سوری, اور مارا کیڈٹ کالج. اور مارا جگہ کا نام ہوگا, گوادر کا اور مارا کیڈٹ کالج. یہ بیسٹ ہے. باقی بھی اچھے ہیں, میں برا نہیں کہتا. کچھ صوبائی حکومتیں رن کر رہی ہیں, کچھ FC رن کر رہی ہے, کچھ ایک رینجر کا کیڈٹ, وابڈا کا کیڈٹ کالج ہے. وابڈا کیڈٹ کالج میں میں نے سروس کی ہے آرمی سے پہلے. پھر FC والے کیڈٹ کالج میں نے سروس کی ہے, اچھی پوسٹ پہ رہا ہوں میں الحمدللہ. تو وہ بھی اچھے کالج ہیں. اس پہ کئی ہے, وان ہے, رزما کے, محمد گارڈن, ٹھیک ہے, وارسا کیڈٹ کالج یہ بھی FC رن کر رہی ہے, اچھے کالج ہیں. پھر پٹارو اچھا ہے, پلندری اچھا ہے, بٹراسی اچھا ہے, ٹھیک ہے. بیسٹ کیڈٹ کا مزید میرے پاس کیڈٹ کالج کے نوٹس ہیں جو ہم نے بنائے ہیں بچوں کی تیاری کے لیے. اس میں ساری چیزیں بھی ڈالی جو آل پاکستان کیڈٹ کالجز کو دیکھ کے میں نے مد نظر رکھے نوٹس تیار کیے. ابھی میرے پاس 7 قسم کے نوٹس ہیں. کتنے قسم کے ہیں؟ آرمی, نیوی, ایئر فورس, یہ ہم نے ایک نوٹس تیار کی ہوئی ہیں کمبائن. اسی طرح ISB کے نوٹس ہیں, کیڈٹ کالجز کے نوٹس ہیں. پھر MD کیڈ کے نوٹس بنائے ہیں, پھر نامس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں, پھر ایٹا کے بنائے ہوئے ہیں. محنت کیا کہ نہیں کی؟ ہر قسم کی فورسز کے نوٹس بنائے. پھر اسپیچز میں ابھی لکھ رہا ہوں, میرے پاس ہزاروں اسپیچز پڑھی ہوئی ہیں, لکھی ہیں میں نے الحمدللہ. اسپیچ رائٹر ہوں میں. کیا ہوں؟ اسپیچ رائٹر. رحیل شریف کا اسپیچ رائٹر بھی رہا ہوں. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اللہ تعالیٰ خاص کر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, تو اس سے بھی ہم فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کو اسپیچز لکھ لے کے. اور سینئر لوگ پروفیسر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ اسپیچ لکھیں بچے کے لیے. نہ لکھتے ہیں بلکہ تیاری خوشی سے کہتے ہیں بچے تیاری کریں اسپیچ کی. آل پاکستان اچھے اسکرپٹ ہے میرے پاس جو آل پاکستان فرسٹ آ چکی ہیں. ہر چیز میں اچھی اپنے پاس سیو رکھتا ہوں, ڈائری لکھتا ہوں, نوٹس بناتے رہتا ہوں. پورا دن اور پوری رات جاگتا ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے, حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے. آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. محنت کر رہے ہیں, خون جگر سے ہم نے اس بدن کو سینچنا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے اس بدن کا وقت ادا نہیں کیا, اس بدن کی وہ خدمت نہیں کر پائے جس طرح ہمیں خدمت کرنی چاہیے. کیونکہ اس ملک کے ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں, اس پاکستان کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. ہم تو پاکستان کے احسانات کو بھی نہیں اتار سکتے. ہمارا مین مقصد یہ کہ بچوں کو ٹرین کیا جائے. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچہ یہاں سے محب وطن بن کے نکلے. وطن سے محبت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے, وطن سے عشق ہونا چاہیے, وطن کے لیے جینا اور مرنا سیکھے. کیوں پاکستان کے نام پہ بننے والی ریاست ہے. پاکستان کی حفاظت کرنا, اسلام کی حفاظت کرنا ہے. پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے. ایک وطن جو دین کے نام پہ بننے والا ملک ہے, جس میں غیرت مند لوگ رہتے ہیں, اس سے محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے ہمیں. اور یہ عشق دشمن نکال نہیں سکتا ہمارے سینے سے. کتنے سینے زخمی کرو گے, کتنا وہ گولی ماریں گے, یہ عشق بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے اندر عشق کا جذبہ ہے, وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. دشمنوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو شکست نہیں دی جاتی. وطن کی محبت کا جذبہ ہماری رگ و پے میں سرایت کر چکے ہیں الحمدللہ. اس جذبے کو مان نہیں کیا جا سکتا. جتنا وہ توڑنے کی کوشش کریں گے وہ جذبہ ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا, ٹوٹ نہیں سکتے. وطن کی بات آئے گی تو ہمارے اندر سب چیزیں ہم یکجا ہو جاتے ہیں, چاہے سیاسی اختلافات ہوں, مذہبی اختلافات ہوں, لیکن وطن کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, ریاست کی بقا اور ترقی کے معاملے میں ہم سب کی آواز ہے.
سب سے پہلے پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. یہ رسپیکٹ, یہ عزت, یہ شہرت, یہ سب کچھ کس کی وجہ سے, اس پیارے وطن کے. اور اس وطن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں, کتنے بڑے اسکالرز ہیں, کتنے. امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر, سب سے بڑے ہاسپٹل کا دل کا ڈاکٹر پاکستانی ہے, پشاور کا رہنے والا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اچھی لاٹ پاکستان سے باہر ہے, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی محب وطن لوگ رہتے ہیں, اور ان نیک ہستیوں کی وجہ سے, محب وطن لوگوں کی وجہ سے یہ دھرتی کا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبے مان نہیں کیے جا سکتے. ہمارے اندر یہ جذبہ خون کی طرح گردش کر رہا ہے, وطن سے محبت کا جذبہ. کون ہمیں للکارے گا, کون ہمیں تباہ کر دے گا, ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. بات ہے کہ سمجھ, ہمارے بچوں میں یہ جذبہ موجود ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ کویشچن کریں بچے. آپ بیٹا سیدھا جی, ہم لوگ کون سی کلاسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ ملٹری کالج جیلم, ملٹری کالج مری, ملٹری کالج سوئی, پی ایف کالج لوڈ تپا سرگودا, اور جتنے ایسے ٹاپ کلاس کے کالج میں نام گنوائے یہاں پہ. اس میں ایڈمیشن مین جو کلاس ہوتی ہے 8th کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے. کس کلاس میں ہوتا ہے؟ 8th کلاس میں. 7th کلاس میں بچہ پڑھتا ہو یا 7th کلاس کے ایگزام پاس کر چکا ہو, وہ ایلیجیبل ہے. اس کی جو ایج ہے 12 سے 14 سال تک رہتی ہے. 14 سال سے میکسیمم کو 3 ماہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں, لیکن عموماً بچے 12, 12.5, 13 سال کے بچے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو تیاری بیٹا صحیح کرنی ہے, تیاری اچھی کرو. نہ صرف میرے نوٹس یاد کریں بلکہ اپنی تیاری مزید بھی کریں, تاکہ آپ ٹیسٹ پاس کریں. الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس ملٹ کر سوئی میں پڑھ رہے ہیں, جیلا میں پڑھ رہے ہیں, سلیکٹ ہوئے ہیں, یہاں سے پڑھے گئے ہیں. ان کے پیچھے محنت ہے, 6 مہینے کم از کم محنت ہے. ایک بچے کو تیار کرانے میں ملٹ کا 1 مہینے کی محنت نہیں ہے, 6 مہینے. اس طرح آرمی میں تیاری کے لیے کم از کم 6 ماہ کی محنت ہے. 6 ماہ بچہ پڑھتا ہے, کیوں نہیں سلیکٹ ہو؟ ASM میں چلے جائیں گے بچے, پولیس کو جوائن کر لیے, کہاں چلے گئے. مجھے خوشی ہوتی ہے, بچہ کہتا ہے نا ابھی ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے, بچے مجھے واٹس ایپ کریں گے, میں اسٹیٹس لگاؤں گا, آپ دیکھیے گا. بچہ کہے گا سر آپ نوٹس لے کے ہم ٹیسٹ پاس کر لیے, بچہ کہا آپ کے پاس آ کے ہم ٹیسٹ کلیئر کر لیے. میرا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے, کیونکہ باپ کو خوشی ہوتی ہے اور ٹیچر کو خوشی ہوتی ہے. اور 3 لوگوں سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 ہے والدہ. آپ کی والدہ یعنی کہ ماں کے ساتھ آپ نے کبھی بے وفائی سوچتی بھی نہیں ہے. سچ کہنا ہے ہر ایک بات. والدہ جیسا رشتہ کوئی نہیں ہے. آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے محبت کا؟ آپ کی ماں کا ہے. ماں کا ہے. کس کا ہے؟ ماں کا. پھر ماں کا ہے, پھر ماں کا ہے, 4تھے نمبر کے والد کا ہے. حدیث شریف میں سنا رہا ہوں مفہوم اس کا. پہلے 3 دفعہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے. ماں کا, صرف ماں کا, باپ کا نہیں. ماں کا. صاحب نے پوچھا کہ آپ کے بعد محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اکرم سے فرمایا کہ تیری ماں. پھر صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب اس کے بعد کس کا کہ؟ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر عرض کی 4تھے نمبر پہ پھر کہ تیرے باپ کا. تو ماں باپ کے ساتھ اگلا جو حق بنتا ہے وہ کس کا؟ ٹیچر کا. اور یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں پیغمبرانہ پیش ہے. ٹیچرز جسٹ لائک یور پیرنٹس, والدین ہے نا یہ. تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ کبھی بھی آپ بے وفائی بھی نہیں کریں چاہیے, جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. اور ٹیچرز کے ساتھ والدین کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے. کیا کر دینا چاہیے؟ وہ قومیں اور وہ بچے جو والدین کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, بے وفائی نہیں کرتے, اللہ اسے انہیں عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ کی ذات اس کو کیا کرتی ہے؟ عزتوں سے نوازتی ہے. ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, ایک اچھی نہیں لگ رہی, میں اپنی منمانی کروں گا, لیکن اگر ماں باپ کی بات میں نے سن لی, مان لی, تو اللہ میرا درجہ بلند فرما دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے. نیکسٹ کیا کویشچن بچے گا؟ جی آپ کا ہو گیا؟ جی پوچھیں عبداللہ سے, چھوٹے سے. سر کیڈٹس میں کون سے سوال آتے ہیں؟ ہاں کیڈٹ کالج میں دیکھیں آپ کے مختلف 5 طرح کے ٹیسٹ ہوں گے. کتنے قسم کے ہوں گے؟ باقی 6 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے. ادھر تو وربل نان پہلے ہے نا آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ, وہاں پہلے وربل نان وربل نہیں ہوتا, وہاں بعد میں ہوتے ہیں. بعض کیڈٹ کالج پہلے ہوتے ہیں. انٹیلیجنٹ ٹیسٹ وہ تو ایک ہو گیا. پھر اس میں آپ کے آئے گا اسلامیات کا پورشن ہوگا, اردو کا. اسلامیات اردو کا پیپر کمبائن ہوگا. کیا ہوگا؟ 100 نمبر کا. پھر آپ کا سائنس اور میتھس کا پیپر کمبائن ہوگا, 100 نمبر کا ہوگا. پھر آپ کے انگلش کا پیپر ہوگا. 3 پیپر ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 3 پیپر ہوں گے. جی مزید کسی بچے کا کویشچن ہے؟ کلیئر ہوگی باتیں؟ میں نے سوچا ایک ہی ویڈیو میں ہم ساری چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں. بیسٹ آف اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا اور بچوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی کیڈٹ کالج کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں, تاکہ انہیں پتہ چلے کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.